اور پھر ایسا معجزہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، صدیاں گزر جائیں گی یہ معجزہ موجود رہے گا، پرانا نہیں ہوگا، کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کی نقل نہیں بنا سکے گا، کوئی جادوگر اس پر حاوی نہیں ہو سکے گا، اس کو پڑھنے والا کبھی تھکے گا نہیں، کبھی اکتائے گا نہیں۔ وہ معجزہ قرآن مجید، قرآن مجید اللہ کی کتاب، ایک لازوال کتاب کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہوئے۔ ابھی ایک تازہ خبر ہے کہ ہالینڈ کہ جہاں سے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے چند سال پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، وہاں کی ایک عورت جو کہ باکسر تھی بڑی مشہور، اور اس کو لیڈی ٹائسن کہا جاتا تھا۔ ایک تو مائک ٹائسن بڑا مشہور باکسر تھا، وہ بھی مسلمان ہوا، تو وہ اتنا بڑا چیمپئن تھا، ورلڈ چیمپئن، کہ اس عورت کو بھی جو اس کا نام ہوگا، اس مائک ٹائسن کی وجہ سے اس کو لیڈی ٹائسن کہا جاتا تھا۔ وہ ابھی پچھلے ہفتے مسلمان ہوئی، اور اس نے پوری اپنے مسلمانوں والا لباس، حجاب وغیرہ ساری تعلیمات اس نے شروع کر دیں، ان تعلیمات کو پڑھنا اور اپنانا اور عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن کو پڑھ کر، قرآن میں عورتوں کے حقوق کا مطالعہ کر کے۔ اب یہ لوگ جو گستاخانہ خاکے وغیرہ شائع کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، اور لوگ اتنا ہی اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر محمد میں کیا بات ہے، ان کے دین میں کیا بات ہے کہ جو لوگ ان کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے خاکے بنا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے، پتہ تو چلے۔ اسی طرح ایک اور شخص کہ جس سے بعض بڑے یہودیوں نے، کفار نے قرآن و حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف کتاب لکھوانے کے لیے اس کو ہائر کیا، اور اس کتاب لکھنے کے دوران ہی وہ شخص جو مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام اپنی حقانیت منوا کر چھوڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے وقت آئے کہ لوگوں نے قرآن کی آیتیں گھڑیں، جھوٹی صورتیں گھڑیں، اپنی طرف سے بنائیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ ساری رات بیٹھ کر بڑے بڑے ادیب لکھنے کی کوشش کرتے رہے، پھاڑتے رہے، لکھا پھاڑ دیا، کہتا نہیں بھائی اس کی ٹکر کا کلام نہیں بنا سکتے۔ بڑے ماہر اہل عرب، ادیب ترین شاعر، ساری رات لکھتے رہے، لکھ کر پھاڑتے رہے، آخرکار ہار مان لی۔ تو یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک اس کے چشمے سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ زیادہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، جو اس کو اپنی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اس کتاب کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو ہم کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر کتاب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی تو کسی سے سیکھتے ہیں، لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کو سمجھے بغیر ہی ہم پڑھ کر سمجھتے ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ بے شک اس کو پڑھنا کار ثواب ہے، نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا اور سمجھانا یہ بنیادی کام ہے۔ اصل کام یہ ہے۔ کفار کے دلوں پر جو آج کل اثر ہو رہا ہے وہ تو انگریزی جاننے والے تو وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔